آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے. ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں. رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے، اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں. ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے، اولین فرض ہے. اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں، یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں. اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے فیصلے، ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے. 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانی کے مطابق، وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا. تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیمارش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے، جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے. لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا. بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی. جب سب کے سامنے بات آیا میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی. لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا. دیکھیے، انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے. یہ سارا ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا. ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی. اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے. ہم نے سی پیک کا انعقاد کرا. پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی. سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں. لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں. میں اس وقت سفیر تھی. زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، اسٹے نیوٹرل. میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ. اس وقت بہت سخت دباؤ تھا. وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو. یہ بھی بات کی گئی. جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعرے پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں ہوا آپ سب کے سامنے ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت تو عراق میں سینکشنز لگے ہوئے تھے.
میں سفیر تھی، مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں، پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک، ہمارا ساتھ ہے، جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے، پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی، حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی۔ یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں۔ تیسری بات، پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا، کس طرح نکالا گیا، سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں، یہ بات بھی ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے۔ تیسری بات، آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے، اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے، آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے، جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے، بار بار ایکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں۔ اور جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب، بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں، کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے، ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا، سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کرے آدمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے، ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے، اس ٹریجیکٹری کے، اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ تو روگ سٹیٹ پاکستان نہیں ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے۔ ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے، اپنے حواریوں، اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی، انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا۔ اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ، پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے، میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی، بڑے لیڈر کی، کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے، کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی۔ تو آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے؟ توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انا کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے۔ آپ سوچ لیں، جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے۔ کون سے راز؟ کون سے راز؟ وہ کیبل کا تو سب کچا چٹھا سامنے آ گیا، اور آپ نے عدالت میں بھی یہ بات کی، ان کے وکلا نے عدالت میں بھی یہ عجیب و غریب بات کی کہ جی ڈیش 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 لکھا تھا۔ بھئی اتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اتنی بڑی سازش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملک کے سارے خارجی تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں جو معتدل راستے سے بنائے جاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی، 7 مہینے امریکہ کے ساتھ نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب سلالہ میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر ہمیں معافی چاہیے، اور ہمیں ہائی لیول پہ معافی چاہیے۔ 7 مہینے ہم نے سپلائی لائنز نیٹو کی، جو ان کی اس وقت شدید ضرورت تھی، بند رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، آپ سب کو یاد ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مسز ہلری کلنٹن نے معافی مانگی کہ وی آر سوری، ہم نے لفظ بھی ان سے کہے کہ ہمیں ایسے چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ٹیلی گرام اتنا آپ کے خلاف ذاتی سازش لگ رہا تھا، یا آپ کو بیسس برے جو بھی آپ کو برا لگ رہا تھا، آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی؟ آپ نے تو ان کے سفیر کو تنبیہ نہیں کیا جب تک آپ نے جلسے میں وہ ویو کیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کیوں نہیں بلائی، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں نہیں بلائی؟ وہ تو انہوں نے کیا نہیں۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پر چل پڑا اور وہ واضح ہو گیا، سب کے سامنے بات عیاں تھی کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے۔ اونٹ پر ٹانگ باتیں کرنے والوں کے ساتھ، نان سیریس لوگوں کے ساتھ لوگ چلنا بھی نہیں چاہتے۔
یہ بات الگ ہے ان کے لوگ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے، کیونکہ اصلی جو انہوں نے بام گرایا پاکستان پر وہ تو اقتصادی ہے، اس کے اثرات سالوں تک رہیں گے، اصل بندگی میں تو وہ لے گئے ہیں۔ تو میرا تو بہت واضح سوال ہے، آپ کو اتنی بڑی سازش لگی تھی، اسی وقت آپ نے کیوں نہیں یہ راز فاش کیا، اور اسی وقت آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ جب آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی سیاسی شکست ہو رہی ہے اور آپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی بیانیہ نہ کوئی اور، تو آپ نے یہ ساری من گھڑت باتیں شروع کی، آپ نے اتنی بڑی سازش کوک اپ کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف، اور آپ نے پھر کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے۔ ان کے بیانی کا مطلب تو یہی ہے نا، باقی سارے غدار ہیں، آپ کون ہوتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے؟ چاہیے میں معتدل بات کر رہی ہوں، لیکن بات تو بہت بھاری انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت پاکستان کے لیے ایک خطرناک بیانی ہے۔ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے تو ایک اور بات واضح ہوئی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کیسے بحال ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوری اداروں نے خود انٹروین کیا، ان کو یقین کیوں نہیں آتا کہ اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے، اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے آرٹیکل 183 کے تحت وہ ایکشن لیتی ہیں، وہ ایک شخص اور فرد کے خلاف بھی ایکشن لیتی ہیں۔ مشہور ہے پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پورا کی رولنگز، اس پر ایکشن 187 کے نیچے لیتی ہیں، 183 پر ایکشن لیتی ہیں۔ عدالتوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا، بہت سی چیزوں کا وہ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب عدالتیں دیکھ رہی ہیں صبح سے شام تک، ہمیں سے بہت سوچ چکے تھے کہ جب انہوں نے اتنا کلیئر ورڈکٹ دیا ہے، اب ان کو بھی مطلب وہ ضرور ایکٹ کریں گے، آج نہیں تو کل وہ ضرور ایکشن لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے خلاف ورڈکٹ آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ سازش کا حصہ ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی، ہم عسکری اداروں کو بھی آپ لپیٹ میں لا رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی ریاست، اس کے ملک یا قوم کی، جس کو آپ داؤ پہ لگانے تیار نہ ہوں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ غدار کون ہے اور وفادار کون ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں عوام بھی کر چکی ہے، اس لیے ان کو گھر بھیجا گیا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اور آئینی راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پوزیشن تھی۔ آپ ریکارڈ نکال لیں، 2020 سپٹمبر یا نومبر میریٹ میں جو پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کی، وہ ہم اس کے میزبان تھے۔ چیئرمین بلاول نے اس کا بیانیہ سیٹ کیا اور اس میں ترجیح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی۔ اس دن سے ہم بالکل عمل پیرا رہے ہیں اسی ایجنڈا پر، اسی میمورینڈم پر اور اعلامیے پر، آپ نکال کے دیکھ لیں۔ اور جب پی ڈی ایم کی جماعتیں، جس سے ہم اس الائنس سے تو ہم نکل گئے تھے، لیکن پارلیمان میں ہم اپنے مشترکہ جو بھی فیصلے تھے ساتھ کر رہے تھے، انہوں نے پھر جب وہ راضی ہوئے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس صحیح کہہ رہے تھے، ہم اب کرنے تیار ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے، اور ہم نے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، زرداری صاحب نے اپنی پوری سیاسی تجربے کو اور بصارت کو اس وقت بروئے کار لائے، اپنی سارے تعلقات کو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ہم سیاست ہی اور جمہوری ہتھیار ہی استعمال کریں گے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، روز ہٹ دھرمی، روز آئین شکنی، کبھی کوئی حربہ، کبھی کوئی، مطلب زیب نہیں دیتا ان کو۔ اور اسی پارلیمان میں جس میں وہ چیلنج کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آخری بال تک کھیلیں گے، وہ پچ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے پارلیمان میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کیا، رائے فرار ہر چیز سے اختیار کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ میں الیکشن موڈ میں رہوں گا۔ بھئی آپ بے شک رہیں، پاکستان میں اللہ کے فضل سے اور ہم سب کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے اب ایک ایسی صورت ہے کہ پرامن مظاہرے جو بھی کرے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ روکنا چاہیے۔ سب کو اپنا اپنا حق ہے اپنے بیانیے کا، لیکن وہ بیانیہ نہ ہو جس سے آپ لوگوں کے، پاکستان کے عوام کو، جو نوجوان نسلیں ہیں، ان کو گالی گلوچ پر آپ لے آئیں، ان کو گالی گلوچ کا ایک روش آپ لیتے آئیں، کیونکہ آپ کے منسٹرز تک بھی
گالیوں میں باتیں کرتے تھے، سب کو چور ڈاکو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. بھئی آپ عدالتوں میں رجوع کریں، اور جس بیانیے کا آپ نے جنم دیا اس کے پھل آپ کے سامنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، میں آخری بات یہ کروں گی کہ ان ساری باتوں کے حوالے سے اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو پاکستان ہے، یہ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں پاکستان کے جمہوری اداروں کے خلاف، پاکستان کی جمہوری قوتوں کے خلاف، اور ہر اس ادارے کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی ریاست اور ہمارے ملک کی دفاع کرتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فوج کو مداخلت کرنی چاہیے. فوج کو مداخلت کا دعویٰ انہوں نے دیا تھا، سوری ٹو سے. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی بیک ڈور سے آپ الیکٹ ہو کے آئیں. ان سے نیوٹرلٹی برداشت نہیں کی. مجھے بتائیں نا، آج کھڑے ہو کے بتائیں کس کو انہوں نے جانور کہا. وضاحت دیں کس کو آپ نے جانور کہا. وضاحت دیں کہ آپ نے اس کیبل میں جو سازش کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں اور پورے سفارت خانوں میں آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. کیونکہ سفارت خانے تو صرف ریاستی ہوتے ہیں. ہم سب سفیر رہ چکے ہیں، میں رہ چکی ہوں، آپ سب وہاں دیکھ چکے ہیں صورتحال. کسی بھی ملک میں جہاں پاکستان کا سفارت خانہ ہوتا ہے وہ آپ کے قوم، نیشن، سٹیٹ کی ایک نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ادھر آپ سیاست اونچ نیچ نہیں کرتے، آپ ملک کا مفاد سامنے رکھتے ہیں. آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، آپ جیو پالیٹکس، نیشنل سیکیورٹی، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اور حملے ہوتے ہیں ظاہر ممالک پر. بیانیے میں حملے ہوتے ہیں، ڈپلومیسی میں بہت حملے ہوتے ہیں. ساری زندگی ہم نے دیکھے. دوست دشمن ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہوتی ہے. آپ کا کام ہوتا ہے آپ راستے نکالیں پاکستان کے لیے، بجائے اس کے جب ملک سے باہر آپ بات کریں آپ کہیں جی پی ٹی آئی سے آپ صرف بات کریں، باقی سب سے نہ کریں. ہم ابھی بھی نہیں کہیں گے، ہم ابھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ جو پاکستانی ہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو غدار کہنا، مگر جو پاکستانی ہے وہ کھڑے ہو کے اپنی شناخت مانے. جو پاکستانی ہے وہ اپنی پاسپورٹ کی عزت کرے. جو بھی ہے ہماری شناخت وہی ہے. اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پہ ابھی بھی پاکستان کی چھت ہے، ریاست کی چھت ہے. ملک و قوم ہم سب ہیں، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے. اور یہ فرد واحد کی آمرانہ باتیں جو ان کے ذہن سے اور ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، یہ پاکستان کو جگ ہنسائی کا اور کنٹروورسی کا ہدف بنا رہی ہیں. ہر قسم کی باتیں گھڑی جا رہی ہیں باہر کے اخباروں میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو اچھا لگتا ہے کہا جائے کہ پاکستان ایکس پریمیئر ڈوئنگ دس، اچھی بات نہیں لگتی. تو ہم کل کی پریس کانفرنس کا بالکل کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں سارے اداروں کا اور جمہوری اداروں کا بھی، بار کاؤنسلز کا جو سارے ہمارے اتحادی ہیں، آنریبل ججز ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی. ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کا ایک نئی صبح شروعات کی ہے. اور یہ جو کالا ایک ان کا دور تھا گالی گلوچ اور نفرتوں اور خلیجوں کا، یہ ہماری کوشش ہے کہ ختم کریں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ختم کریں. اب میں گزارش کروں گی اپنے دونوں دوستوں سے، کالیگ سے، کہ اگر کچھ کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل ایک اور بڑا بیانیہ چلا امپورٹڈ حکومت. شوکت عزیز ایک امپورٹڈ وزیر اعظم تھا. آج پچھلی حکومت کی کیبنٹ دیکھ لیں کہ کتنے ممبر شوکت عزیز کی کیبنٹ میں تھے جو اس کیبنٹ میں تھے. امپورٹڈ کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے. اور دوسرا، جمہوریت کی ان کو ایسا آئی ایس پی آر چاہیے جو ان کی اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں بیٹھ کے ان کو بیانیاں دے. نیوٹرل نہیں چاہیے. نیوٹرل امپائر وہ نہیں چاہیے کہ جو سب کے لیے نیوٹرل ہو، صرف وہ نیوٹرل چاہیے جو ان کی اپیل پہ آؤٹ کے لیے انگلی اٹھا دے. تو میں سمجھتا ہوں کب یہ دور آیا پاکستان میں، اس سے بہتر دور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن پہ ہم ہر دور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بھی یہاں چلے گی اور یہاں ساری سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں. اٹامک پاور کی بات کی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک سب لوگوں کو پتا ہے کہ سب کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ بیانیاں میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، جن کو سیاست میں سمجھتا ہوں پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے. کرپشن کا بیانیہ بھی دیکھ رہا ہے تو
आधे लोग आधी कैबिनेट एटीएम को जो पौधे दिए जाते हैं या आज भी दिए जा रहे हैं वो कुंडी साहब अभी आपको बताएंगे। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा नौजवान नस्ल को इस पे जरा गौर करना चाहिए कि सिर्फ ये इक़्तिदार की जंग चंद लोगों की, ये नहीं कि वो पूरी पार्टी पीटीआई की कोई जंग है, नहीं, चंद लोगों की कि हम इक़्तिदार से क्यों बाहर हुए। तो ये जरा थोड़ा सा सोचने की बात। बहुत अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शहरी रहमान साहबा ने बड़ी तफसील से बातें की, नदीम अफजल चंद साहब ने भी बातें की। मैं एक पॉइंट कल जो DSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रह गया था, जब इमरान खान साहब हमेशा कहता है कि ना NRO दूंगा, ये नहीं करूँगा, तो कल पता चला कि उन्होंने राब्ता किया और हमसे NRO मांग रहा था, जो कि हम बार बार कह रहे थे कि हमें NRO दे देना। जब वो कह रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है और मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप तो आपकी बहुत तकरार रहे थे, आपकी टीम पार्लियामेंट में मौजूद थी और कप्तान जो है वो ड्रेसिंग रूम से घर चला गया, मैदान में नहीं आया आखिरी बॉल खेलने के लिए और आखिरी जो है बाउंसर फेस करने के लिए। ये तो इनकी सूरत हाल है। अब एक और पाकिस्तान में एक अजीब वाकया पेश हुआ। पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख जब लिखी जाएगी, कश्मीर में जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है, अब हम सवाल करते हैं इमरान खान से कि इसमें भी अमेरिकन साजिश शामिल थी। पहली दफा हमने देखा है कि एक हुकूमत अपने ही वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रही है। और वजीर आजम न्याजी साहब जो कश्मीर के थे, उन्होंने कल क्लेम किया है कि मुझसे साबिक वफाकी वजीर कश्मीर अमूर ने पैसे लिए हैं। अब मैंने जो है उससे नहीं बल्कि जो सेंटोरस वाले हमारे तनवीर से और पार्टी फंड में पैसे भी उन्होंने दिए हैं। पिशावर में जिस हेलीकॉप्टर में गए थे, तनवीर साहब के ने उनको दिया 2-2 करोड़ रुपए। हमें सुनने में आया कि उन्होंने MLAs को दिया है। और वो PC होटल में नजरबंद MLAs जो सिंध हाउस पर उंगली उठाते थे, आज बताएं कि PC में कश्मीर के MLAs क्या कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व हमारी इत्तेहादी जमातें, हमने इंशाल्लाह तय किया है कि इंशाल्लाह हम कश्मीर में भी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर लिया तो अब वहाँ पर इलेक्शन होगा वज़ीर आज़म का, इंशाल्लाह ताला हम इत्तेहादी जमात से मिलकर वहाँ पर भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह GB भी बनाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम प्रेसिडेंसी में भी जो है अपने बैठेंगे। जहाँ जहाँ इनकी जो है बाकियात बची हुई है, इंशाल्लाह उसका जो है हम खात्मा करेंगे। बात चल रही थी अमेरिकन साजिश पे, अमेरिका मुर्दाबाद पे। बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अमेरिकन सिटीजन को लगा दिया। हम तो ये थे कि अपने पहले ही बयान में वो अमेरिकन पासपोर्ट जला तो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा था कि मैं पाकिस्तान को मजबूर होता हूँ। इमरान का अपना चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अमेरिकन शहरी है, जिसने अमेरिका के कानून और आइन के तहत वहाँ पर हाथ उठाया है, उसके मुतालिक तो वो बात नहीं करते। और जिस तरीके से रिसेंटली एक TV में कुछ खबरें चली, उसके बाद खामोशी हुई, उसका एहतसाब, हम कहते हैं कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम में बिलीव नहीं करती, लेकिन हिसाब किताब लेंगे। जिसने सूद पर करप्शन की हुई, जिसने यहाँ पर जो है डाके डाले होंगे, उनका बिल्कुल हिसाब किताब होगा। सुना है लाहौर में कार बेचा गया 18 करोड़ रुपए के, जुल्फी बुखारी के जरिए हमने खबरों में सुना। फिर घड़ी का जिक्र आ रहा था कि कोई घड़ी बेची गई सऊदी अरेबिया में। तो शेखाने का हिसाब तो इमरान खान को देना होगा। तलाशी वो तो अब पहले तो नहीं दे रहे थे, अब उनको ज़बरदस्ती तलाशी देनी पड़ेगी। फॉरेन फंडिंग में भी ज़बरदस्ती तलाशी देनी पड़ेगी। जो जो बातें अल्लाह ताला के फजल से इमरान ने की हैं वो उसके ऊपर टूट रही। जिस चीज़ के ऊपर से इल्ज़ाम लगे वो रिवर्स हो के जो है, जिस तरीके से इमरान खान और उसके हवारियों ने फराह खान को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर भेजा, जिसके मुतल्लिक लाहौर में ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफर पोस्टिंग, फंड्स, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, और उसका जो खुरा है वो बन निकाला जाता है। और जब बन निकाला जाता है तो फिर बहुत से सवाल उठते हैं, और सवाल उठेंगे, इनको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत से लोगों की पकड़ें उछाली हैं। अब इनका वक्त है, हम पकड़े नहीं उछालेंगे, लेकिन हम बात करेंगे जो कि हकीकत पर मबनी होगी। लिहाजा इस चीज़ से जो है हमने जो अभी उससे भी बात की, क्या नाम है, खासकर
ابھی جو مین چیز ہے کہ ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہوا، وہ ایکٹنگ اسپیکر جو خود 62,000 انسانی غلطی کی وجہ سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے، پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے کوئٹہ کے اس میں، اس کا جس دن بھی پیشی لگی عدالت میں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. وہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے، عدالت سے بدلہ لینے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے آئین کو توڑا، اسپیکر نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، عمران نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، شاہ ملک نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، فواد چودھری جس طریقے سے آئین کو توڑا. ہم آج بھی سفارش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے. آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کرسی سے نہیں چمٹنے والے، آج اسپیکر جس طریقے سے کرسی چمٹا ہوا کیونکہ 16 تاریخ کو آخری دن ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹ ہوگی اور وہ آگے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں تھے. ایم این ایز نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ نہیں دیا، سوائے اسپیکر نے دیا اور شاہ محمود نے دیا، باقی کسی کا مائک نہیں کھولا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. غیر قانونی طریقے سے استعفے منظور کیے جائے. ہاں اگر ان کو بہت شوق ہے استعفے دینے کا بالکل دیں، ہم ضمنی الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ سمجھتے کہ ماضی کی طرح جب کنٹینر پہ ناچ گانا کر رہے تھے اور ہمارے استعفے جو ہے وہ کیسے کر دیے گئے اور ہمیں تنخواہیں مل رہی تھی مفت کی، وہ نہیں ہوگا. ہم ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ضمنی الیکشن میں ہماری جب میجورٹی ہوگی 2 سرے سے جب ہم آئیں گے قانون سازی بھی کریں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے. پھر پاکستان کی عوام کی مرضی ہے، جس پارٹی کو وہ حکومت دے اس کا حق بنتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان کو حکمرانی کرے. ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اجلاس سے جڑنے کا، لیکن ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں. ہم نے ڈیلیمیٹیشن جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، ہم نے جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن بھی کرانی ہے، ہم نے سینسس کرانے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا ہے. کوشچن اگر جس کے ہیں تو جی آپ سب کا بہت شکریہ. روزے میں طارق صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ آج یہ 5 دن ہو گئے آپ کی حکومتوں میں چونکہ کابینہ جو ہے وہ تشکیل کا شکار ہو رہی ہے. یہ بھی آ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو وزارت خارجہ کے لیے بھی راضی کر لیا گیا. مختلف خبریں وغیرہ تصدیق کیجیے گا آج کابینہ جو ہے اس پہ ہو جائے گی یا کب تک ہو جائے گا؟ یہ سوال جو ہے نا آپ کو اجازت نے فیڈ کیا ہے میں نہیں گزار کر رہی ہوں. نہیں بالکل آپ کی صحیح سوال ہے. اور بات یہ کہ جی کولیشن گورنمنٹس جب بنتی ہیں اور سارے اتحادیوں کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی رکھنا ہوتا ہے، ان کو تکبر کا شکار نہیں کرتے، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا. ہماری کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو پہلے ہم اتحادیوں کا سوچتے ہیں اور ہم نے چلائی ہے کتنے 116 ایم این ایس کے ساتھ کنسنسس گورنمنٹ، سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. 116 کے ساتھ ہم نے حکومت چلائی ہے. 5 سال آئین کی آپ نے دیکھا بحالی کی 1973 کے آئین کی اور 28 ترمیم بھی لائی ہے اور سب کچھ جو میں نے آج بیان کیا وہ مینیج کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے کوalition کے ساتھ اور اتنی ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ مینیج ہم شور کر لیں گے اور ہم ڈیفینیٹلی جمہوری طریقے سے ان کی میجورٹی ہے ان کی، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی وزارتوں کی ہمارے لیے وزارتوں کی بندربار کا مسئلہ نہیں ہے جی. ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں جمہوری راستے کو، آئینی طریقہ کار کو ریسٹور کرنے کا ہمیشہ بیڑا پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہے. تو جو بہتری ہوگی تنظیم اور حکومت کے لیے ہم اور پاکستان کے لیے ہم وہی کریں گے. میڈم ابھی جو کل کنڈی صاحب نے بات کی ہے نے غیر قانونی کام کیا، کیا اس حوالے سے آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں؟ جی دیکھیے پہلے بات تو ہمیں ظاہر عدالت تو ایک دروازہ ہے جو انصاف کا کھٹکھٹایا جاتا تھا. اس میں آپ نے دیکھا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کتنے دن یہ اپنی پٹیشن اور انہوں نے سو موٹو بھی لیا تھا. لیکن بہرحال آپ کا سوال بہت موضوع ہے. پیپلز پارٹی فار دا ریکارڈ آلریڈی جا چکی تھی. سب سے پہلا پٹیشن ہمارے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے ڈال دیا تھا. اس کے بعد عدالت نے ویسے ہی سو موٹو لے لیا. خیر اب جو صورتحال ہے اس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں آئین شکنی کی طرف تیزی سے اپنے آپ کو گامزن رکھے ہوئے ہیں.
ٹائیگر فورس کا لگتا ہے کہ سارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر حصہ بن چکے ہیں، اپنے آپ کو یہ نیوٹرل یا کسی قسم کا جو اس معتبر عہدے کا حقدار ہوتا ہے اس کا کردار وہ ادا نہیں کر رہے بالکل، اور وہ بس اپنا ایک تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور آئین و قانون اور نیشنل اسمبلی کے رولز تو بالکل آج ختم ہونا ہے، آخری دن ہے، ان کی بھی نو کانفیڈنس کا تحریک ڈلی ہوئی ہے، آج آخری دن ہے، تو وہ کو تو جانا ہی جانا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے اسپیکر کا الیکشن اور ساری پروسیس جو نیشنل اسمبلی کو پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے شروع ہونی ہے، تو یہ تاخیری ہم ضرور عدالت تک جائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے آئین پارلیمان کے اندر، ایک تو ہماری واضح اکثریت ہے، اب وہ کتنے تاخیری حربے کریں گے۔ پارلیمان اس وقت بالادست پھر سے ہوا ہے بڑی جدوجہد کے بعد، تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہوش کے ناخن آ جائیں کہ ایک پرائم منسٹر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، اور نیشنل اسمبلی اسٹاف نے جو بھی نوٹیفیکیشن کرنا ہے انشاءاللہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کریں گے، اور ڈپٹی اسپیکر کو پھر شاید نظر آئے وہ رائے فرار بے شک اختیار کریں، لیکن اس دن بھی وہ نکل کے چلے گئے، تو ویسے یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کتنے آخری کرسی تک چپکے رہیں، ان کی کوشش رہے گی۔ تو ظاہر ہے ہم نے جو راستہ اختیار کرنا ہے ہم کریں گے۔ انہوں نے جو ریزگنیشنز بھی دیے ہیں، میں ریکارڈ پہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اپنے جو استعفے دیے ہیں، جی سب کو پتا ہے کہ جو سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، یہ جو سائیکلو اسٹائل استعفے نمبر 1 ہوتے نہیں ہیں، جی اجازت ہے میں آپ کو۔ اور دوسری بات، آپ کو جانچ پڑتال کے لیے اسپیکر کے سامنے آ کے جواب دہی کرنی پڑتی ہے ذاتی، اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو دباؤ میں یہ نہیں کیا گیا، نہیں استعفیٰ دلوایا گیا، تو یہ ساری پھر الیکشن کمیشن اس کی پڑتال کرتا ہے، اور پھر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس بندے کی، اس ممبر کی کا استعفیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ قواعد و ضوابط تو آئین میں پروٹیکٹڈ ہے۔ اس طرح سائیکلو اسٹائل آپ اٹھا کے، اور ہینڈ ریٹن بھی ہوتا ہے، اس کے سارے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ ہاؤس میں انڈیویجولی اناؤنس کریں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان فارمیلٹیز کے بغیر جو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے سگنیچرز بھی میچ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اگر موشن آف نو کانفیڈنس وہ بھی ڈالتی ہوں، ریکوزیشن بھی ہم ڈالتے ہیں جب، تو ہمیں سب کے سگنیچرز حقیقی لینے ہوتے ہیں، ہم اٹھا کے کسی کا سگنیچر نہیں کر سکتے، وہ چاہے فون بھی کریں جی ہم کراچی ہیں فلاں جگہ ہے، سائن وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لگتا ہے یہاں بھی کچھ اس طرح کی ہیر پھیر ہوئی ہے، بٹ دے ڈونٹ مائنڈ، دے تھنک کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نئی مصیبت کا اپنے آپ کے لیے یہ نئے گڑھے کھودتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اسپیکر ڈیفینیٹلی الیکٹ ہوگا، ان کا نو کانفیڈنس کا پروسیس کا آخری دن ہے، دیر از نو نیگوشیبلٹی، آئین میں کوئی نہیں ہے۔ آئین شکن کا آپ نے دیکھ لیا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا۔ جی یہ بتائیے کہ اسپیکر کو رول 18 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ نئے اسپیکر کو کہ اگر کسی بھی قائم مقام یا ڈپٹی اسپیکر نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو ایوان میں ایک قرارداد منظور کرا کر وہ فیصلہ واپس لے سکتا ہے۔ کیا آپ کی حکومت یہ کرے گی کہ جو کل قاسم سوری نے اسپیکر منظور کیے ہیں، کیا آپ کا اسپیکر الیکٹ ہونے کے بعد اس فیصلے کو غلط قرار دے گا ایوان کے اندر؟ اور دوسرا، میری بھی اردو ذرا کمزور ہے، پنجابی اچھی ہے، یہ بتا دیں یہ مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہوتا ہے، آپ کی اردو کمزور نہیں ہے، آپ شر پسند جرنلسٹ ہیں اور میرے دوست ہیں، افسوس سے میں یہ کہوں گی نہیں، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، مداخلت بہت بڑا الزام ہے اور سازش بھی بہت بڑا، سازش اس سے بھی بڑا الزام ہے۔ اگر انہوں نے مداخلت کی اس کا مطلب نہیں ہے سازش ہوئی ہو، اگر سازش ہوئی ہو تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، اور اس کی کوئی شواہد نہیں نظر آ رہے ان کو۔ اب ہوا میں مفروضوں پہ آپ ایجاد کر رہے ہیں، ایجاز میرے منہ سے نکل رہا ہے، دیکھیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ میں اس پہ وضاحت کرتا ہوں۔ مداخلت اور سازش میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سازش ہوتی ہے جیسی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کی تھی پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف، مداخلت ہوتی ہے جیسی خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے مداخلت کی تھی، ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، یہ فرق ہے۔ جی سب جیسے آپ نے بھی کہا، شیر رحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت بیانیہ لے کے امریکہ مرد آباد، اگر قوم بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ پاکستان میں پہلی دفعہ کب اور کس نے لگایا، یہ پوری قوم کو پتہ ہے، آج سے 35 سال 40 سال پہلے یہ نعرہ لگا۔
تو آج عمران خان صاحب کو ایک تو 4 سال حکومت کرتے رہے، پہلے ان کو یہ امریکہ مرد آباد یا جو امریکی سازش ہے یا ملک میں جو بیرونی سازش ہے وہ نظر نہیں آئی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بیانیہ بیچا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہے جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں تو ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں، یہی ان کی سوچ تھی نا، وہی وہ اس وقت امریکہ مداخلت نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جب کشمیر 5 اگست کو وہ مودی سرکار کے ٹینکوں نے کشمیر کا اس طرح محاصرہ کیا، تب انہوں نے ایک میٹنگ تک نہیں بلائی، آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ سیشن اپوزیشن نے بلایا، اور انہوں نے مودی کے الیکشن سے پہلے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ مودی سرکار آئے اور ہمارے رشتے بہتر ہوں۔ یا اتنے نائب ہیں کہ RSS کے آپ لوگ کے قوتوں کو آپ فروغ دے رہے ہیں۔ میں مودی سرکار کو نہیں کہہ رہی، وہ ہم پرامن تعلقات چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان کے ٹرمز کیا ہیں، مگر آپ خود سے اپنی ذات کو نہیں اس میں ڈال سکتے۔ وہ لا رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے اپنے جو متعدد خطاب کیے ہیں اس میں کیا بولا ہے، انہوں نے جس طرح ہندوستان کی تعریف کی ہے، جس طرح مودی سرکار کی تعریف کی کہ بھائی وہ تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ یہاں تک جانے تیار ہیں، آپ یہ ساری باتیں کرنے تیار ہیں کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، انڈیا کیا ہے، یہ آپ کو بات کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں کوئی اور کرے تو وہ تو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے، لیکن میں واضح کر رہی ہوں اس وقت پاکستان کو جو پرنسپل نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہے، رسک ہے، تھریٹ ہے، وہ عمران خان ہے۔ کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا ایسا نہیں رہا ہے جو یہ اب گل کھلا رہے ہیں اور پورے ملک کی جگہ سائی کرا رہے ہیں۔ جی امین، ایک سیکنڈ، اس میں آپ نے جو بات کی، جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھٹو بننا چاہتے ہیں، وہ بھٹو نہیں بن سکتے۔ امریکہ کے ساتھ عمران خان کی سازش پہ، مداخلت پہ، اس پہ ان کی تاریخ ہے، کیونکہ واحد عمران خان ہے جو کہ امریکہ کی عدالت میں کنوکٹڈ ہے۔ ابھی بھی وہ جاتا ہے تو وہ امیونٹی حاصل کر کے اپنے جو ہے وہاں کے سفیر دکھاتا ہے، تو شاید وہ چیز اس کو ہمیشہ کھٹکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جیسے شیخ رحمان صاحب نے کہا جب بھی واپس آ رہے تھے یہاں پر وزراء کو دیکھ رہے تھے، رن وے پہ بھاگ رہے تھے کہ ہم جہاز کے آگے لیٹ جائیں، ہم تو ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی غور اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی، جس چیز میں وہ کنوکٹڈ ہے US میں، وہ ان کے کاغذات میں الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں ہے، تو وہ صادق اور امید نہیں رہتا۔ کو دینا چاہوں گی اچھا، ایک تو یہ مراسلے کی بات جب ہو رہی ہے تو وہ تو کل بھی جو پریس کانفرنس میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آیا تو انویسٹیگیشن کی اور مداخلت جو ہے اس کے عنصر پائے جاتے ہیں، اب نئی گورنمنٹ آئی ہے اس